میں نور عالم خان کے جو ہمارے حزب اختلاف کا حصہ ہے، انہوں نے آج جو باتیں کی میرے دل کو جیت لیا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یقیناً نور عالم خان یقیناً بہترین انتخاب ہے آپ کا اسی کمیٹی کے لیے، اور ہمیں بھی حضرت قانون سازی کرنی چاہیے. اپنے اسی ادارے کو کم از کم آزاد کرانا ہے کہ آزادی کے ساتھ یہ ادارہ فیصلہ کر لیں. یہ ہمارے یہ پارلیمنٹ جو ہیں یہ قانون ساز ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ یا ہمارے جو کورٹ ہے وہ تو قانون ساز ادارے نہیں ہیں، وہ تو تشریح کرنے والے. اور ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان جج صاحبان کے مراعات کتنے ہیں اور کیا ہے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کے مراعات کیا ہیں، ان کے تنخواہیں کتنے ہیں، ہمارے تنخواہیں کتنے ہیں. حالانکہ حضرت آپ بھی ایک حلقے سے منتخب ہو رہے ہیں. آئے روز کتنے لوگ آپ کے حجرے میں آتے ہیں. اگر یعنی یہاں ایک مروت کا جو ہے یا ایک ایسے ملک پہ رہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، اور ہمارے ایک مروت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کم از کم قدر کرے، اکرام کرے. تو ہم اگر اپنے ان مہمانوں کی اکرام کرتے ہیں جو آئے روز آتے ہیں، کیا یہ ہمارا یہ تنخواہ، یہ تمام مراعات ان کے کافی ہو سکتے ہیں؟ ایک ہفتے کے بھی کافی ہو سکتے ہیں؟ آئیں میرے لاج میں آئیں، کبھی کبھار تو وہاں پاؤں یہ تل لگنے کا جگہ نہیں ہوتا. یہ صورتحال ہر ایم این اے کا ہے، اور ہر جج اور ہمارے جتنے بھی یہ اتھارٹیز ہے جو بڑے بڑے تنخواہیں لیتے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ان کے جو مراعات ہوتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا. ان کا احتساب ضرور ہونی چاہیے. میرا اگر احتساب ہے، آپ کا اگر احتساب ہو سکتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کو اگر یہاں سے ڈائریکٹ جیل بھیجا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو اس ایوان کی توہین نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو میرے خیال میں آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارے حزب اختلاف کے ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں سارے، فہمیدہ مرزا سے لے کر یہاں تک، اور جتنے بھی ہیں ہم سب کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ بالکل مسائل جو ہیں آپ ریز کریں، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں. ہم ایسے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے نہیں کہ اپنے حزب اختلاف کی ساتھیوں کو نظر انداز کر لیں. آپ کا حق ہے، آپ کی تنقید کا حق ہے، آپ مسائل اٹھائیں. ہماری ذمہ داری آپ دیکھ لیں، پچھلے حکومتوں میں بھی حج ہوا تھا. اس سال اس پر بات میں تبصرہ میں کروں گا جب حج کا آپریشن 3-4 دن کے بعد مکمل ہو جائے گا، تو پھر آپ کو وہ تفصیلات بھی میں لاؤں گا جو پہلے جو کچھ کر رہے تھے اور آج جو کچھ ہوا. تو اس حوالے سے میں زیادہ بات لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا. حضرت ہمارے کے پی کے میں جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو ایک فرشتہ وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور بالکل کرپشن سے ان کا نفرت ہے. بالکل لوگ اس کو سپنچر کہتے ہیں، میں ان کو نہیں کہتا، ہمارے دوست ہے. لیکن حضرت جس انداز سے وہ کرپشن نہیں، وہ ڈاکے ہیں. خاص کر ہمارے فاٹا کے ساتھ جو کچھ ہوا، چونکہ تمام ایوان نے فیصلہ کیا تھا کہ فاٹا کو ضم کرو، تو پہلے آپ یہاں سے احتساب تو کر سکتے تھے فاٹا کا، اب وہاں کوئی احتساب نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں سے جتنے پیسے وہاں جاتے ہیں، نور عالم صاحب آپ کو اسی ایوان کے سامنے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرکز سے ہمارے صوبے کو فاٹا کے نام پر جو پیسے گئے، وہ مظلوم فاٹا، وہ آپریشن شدہ فاٹا، وہ دہشت زدہ فاٹا، دہشت گردی کا شکار فاٹا، تباہ شدہ فاٹا، جو آج بھی بکاخیل کیمپ میں ان کے مہاجرین بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے حقوق پر جنہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، خدا را ان کے بارے میں پوچھ لے.
ہمارے ہاں ہمارے جو وہاں کے ڈی سی صاحبان ہے، وہاں کے ڈی سی تو چھوڑو، جو کلرک صاحبان ہے، وہاں کے جو ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ہوتا ہے کسی ڈی سی کا، وہ جو کرپشن کرتا ہے یہاں کا وزیر یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ 25% حضرت 20% سرعام لیتے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بھائی کے نام سے بہت مشہور ہے، وہاں سچ ہے یا جھوٹ ہے جو تحقیقات ہو جائے اس کے بعد پتہ چلے گا۔ ان کے بارے میں پوچھ لے کہ ان کے بھائی نے جو منڈی قائم کیا ہے، بازار مارکیٹ بنایا ہوا ہے، اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں کی تبدیلیاں کرتے ہیں آئے روز، یہ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ تو جو کرپشن کا بازار انہوں نے معلم جبا کے ساتھ کیا کیا، بی آر ٹی کے ساتھ کیا کیا، بیلنٹری کے ساتھ کیا کیا، اور وہ جو ہمارے معصوم بزرگ ریاست مدینہ کے سربراہ نام نہاد محترم عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ ہانسٹ اعظم ہے، وہ تو چور نہیں ڈاکوئی اعظم نکلا، ڈاکوئی اعظم نکلا۔ اور اب وہ تو سارے لوگ کہتے ہیں غلہ غلہ دغلو ملہ، گلی گلی شور ہے، عمران خان بالکل چور ہے۔ یہ عام نعرے میں نہیں کہتا، یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اور وہی جو ہمارے ہاں محاورہ ہے جو اردو میں کہتے ہیں چور مچائے شور، وہی بات صادق آئی، چور مچائے۔ وہ کہتے زرداری صاحب چور ہے، جی نواز شریف صاحب چور ہے، فلانا چور ہے۔ اب پتہ چل گیا چور کون ہے۔ تمام دنیا میں لوگوں کو لوٹا، اور صرف ہمارے ساتھ نہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے جو ڈھاکے کیے، جو چوری کیا۔ اب پاکستان پر کون اعتماد کرے گا؟ اور مولانا فضل الرحمان کا بیان یہ تو ثابت ہوا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ثابت ہوا یا نہیں؟ ان کو بھی کمیٹی میں بلاؤ کہ آپ نے اسرائیلیوں سے کس طرح پیسے لیے ہیں، پاکستان دشمنوں سے، آپ نے انڈیا کے پاکستان کے دشمنوں سے کس طرح آپ نے پیسے لیے ہیں۔ ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ والوں نے بھی چپ سادہ لی ہے۔ آپ کم از کم ان کو حرکت میں آنا چاہیے کہ پاکستان دشمنوں سے آپ نے کس طرح یہ پیسے لیے ہیں۔ تو امریکہ، وہ کہتے ہیں امریکہ کیا غلام ہے؟ ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ غلام کے بیٹھے آپ کو پتہ نہیں غلام کس طرح ہوتا ہے؟ غلام آپ جیسے ہوتا ہے، آپ جیسے ہوتا ہے۔ جو ہم جب بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک اور جو ہے ہم نے کرکٹ کا عالمی ورلڈ کلب کا جو کیا کہتے ہیں ورلڈ کپ ہم نے جیت لیا۔ یہ تو آپ تھے۔ پاکستان کے خیر کا جب کام ہوتا ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کی معاشی کرائسس جو یہاں تک کس نے پہنچائے؟ تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اس حوالے سے ان کے جو حالات ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو ہیں آگے بڑھیں اور احتساب کا دائرہ جو ہے آگے بڑھائیں۔ اور قانون سازی کے حوالے سے جناب اسپیکر صاحب آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں، الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سب اکٹھے ہو کر ایک ایسے شفاف قانون بنائے کہ سپریم کورٹ جو آئے روز چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تو وہ سوموٹو لیتے ہیں، لیکن جو سوموٹو لینے کا مقام ہوتا ہے وہاں پھر چپ سادہ لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی پابند کرنا چاہیے قانون کے طریقے سے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نیب وغیرہ بھی، اور یہ استثناء کسی کو بھی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو کس طرح جو ہیں وہ قانون سے مبرہ ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے جو جو قانون سازی اس کے زمانے میں ہوئی تھی، خاص کر مذہب کے خلاف، مدارس کے خلاف، جو مساجد کے خلاف جو بھی کرا ہوا جو قانون سازیاں ہوئی تھی ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ جتنے بھی قانون سازی، میں آج سے میں مذہبی امور کا چونکہ نگران ہوں، اس حوالے سے ہمارے مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، خانقاہوں کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے پچھلے حکومت میں، اور یہ انہوں نے IMF کے غلامی کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، امریکہ کی غلامی کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم آزاد لوگ ہیں، اپنے مذہب کے لیے آزاد فیصلے کریں گے، اپنے مدارس کو، اپنے مساجد کو، اپنے خانقاہوں کو آپ لوگ انشاءاللہ آزاد کریں گے، آپ لوگ آزاد کریں گے ان قانون سازی سے جو انہوں نے IMF کے کہنے پر کیا تھا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پوری ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نور عالم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا قدم جو ہیں اٹھائے جو لائق سب تحسین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا اکبر چترالی صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 28. اسپیکر صاحب میں پوائنٹ آف آرڈر مانگ توجہ دلا نوٹس ہے توجہ دلا نوٹس ہے. نہیں آپ پھر جس وقت آپ آئے اس وقت نہیں دیا جا سکتا. سوری یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مولانا صاحب آپ موو کریں. آپ اسپیکر صاحب کیا آپ نہیں دیں گے مجھے پوائنٹ آف آرڈر؟ جناب نہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے. نہیں بالکل کوئی اگر فارمر اسپیکر کا آپ کو رسپیکٹ نہیں ہے، آپ ہر پہلی روز خاتون آپ اسپیکر ہر کا روز آپ یہ کو تکرار رسپیکٹ جو ہے نہیں نا ہے. نہیں آپ جب سن لی انہوں نے. ایگزیکٹو جی چیئر مولانا سے آپ صاحب جا رہے میں مولانا اکبر چترالی ٹو موو آئٹم نمبر 28. جناب اسپیکر میں وزیر توانائی تو آپ رولز کی وائلیشن کیجئے. ایک منٹ میں نے کورم یہ پوائنٹ توجہ آف مولانا کیا. اکبر چترالی ٹو دیکھیے، موو یہ آئٹم کوئی نمبر طریقہ نہیں ہے. 28. سنیں اس کے بعد کر لیں. نہیں پر آپ یہ بتائیے جناب یہ کوئی طریقہ ہے؟ جناب اسپیکر اپوزیشن کا ہے نا وہ اپوزیشن والے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈجسٹ کر دیں گے. یہ اس میں بات پی ایس سی کی بات ہو رہی ہے. اب پی ایس سی کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کا نام ہے اس میں لے لینا اس میں بات کریں نا. آپ اپوزیشن والے آپس میں کر لیں. اس میں راجہ صاحب آپ بھی کل آپ اپوزیشن والے آپس میں کر لیں. نہیں ٹھیک ہے ابھی وہ آئے ہیں 4 دفعہ اور ان کا کالنگ اٹینشن نوٹس ہے 2 دفعہ ڈیفر ہو چکا ہے. چلو ان کو موقع تو دے دینا جی. نہیں ابھی پھر میرا خیال ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر نہیں کرنا. نہیں کیوں نہیں چاہ رہا میں تو کریں نا پھر. میں 2 دن سے یہاں بیٹھا ہوں. 2 دن صبح سے آ رہا ہوں اور شام تک یہاں بیٹھا رہتا کریں ہوں. پھر پلیز مولانا صاحب آپ پیش کریں. بعد میں ان کو دے دینا ان کو دے دیں. ان کے بعد ڈاکٹر صاحب جیسے کالنگ اٹینشن کے بعد آپ چلیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وزیر برائے توانائی بجلی ڈویژن کی توجہ عوام میں گہرے تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گا جو بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی اضافی رقم وصول کیے جانے سے متعلق ہے. تھینک یو. انجینئر خرم دستگیر خان ٹو میک اے شارٹ اسٹیٹمنٹ. منسٹر فار پاور رانا ارادت صاحب آن ہز بہاف. شکریہ جناب اسپیکر. جو آنریبل ممبر ہیں چترالی صاحب انہوں نے کافی امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں ایکسٹرا چارج کیے گئے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس کے متعلق عوام میں غیری تشویش ہے. یہ ان کا کنسرن جو ہے یہ بالکل درست ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں چارجز زیادہ ہیں. لیکن سر اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں اس میں ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ یہ ایکچولی ہے کیا. تو سر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی نیپرا نے ہر سال یا کچھ عرصے بعد ایک ریفرنس پرائس جو ہوتی ہے پر یونٹ وہ ڈکلیئر کی ہوتی ہے جو بیسیکلی آپ کی انرجی اس ٹائم ایک انرجی مکس کی آپ کی پرائس ہوتی ہے کہ کتنے روپے فی یونٹ میں آپ کی بجلی آ رہی ہے. اس کے بعد جو ڈفرینس ہوتا ہے اس میں جو ریفرنس پرائس میں اور ایکچوئل پرائس آپ کی پر منتھ ہوتی ہے اس کو آپ ایف ڈی اے کہتے ہیں اور وہ آپ کو ہر 2 مہینے کے لیگ سے چارج ہوتا ہے. تو یہ جو ایف ڈی اے کی پرائس ہے یہ نیپرا انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے کیونکہ ریگولیٹری باڈیز جتنی بھی ہیں وہ منسٹری کی پالیسی سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں تو وہ یہ چارج کرتی ہیں. تو اس میں پراپر چارج کرنے سے پہلے پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ایک ڈٹرمن کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. اس میں سر اگر یہ چارج نہ کیا جائے اگر اس کا چارج نہ کیا جائے تو the only alternative is rising circular debt. تو جس طرح پچھلی گورنمنٹ جب وہ آئی تھی تو تقریباً آپ کا 1180 یا 1200 ارب کے قریب آپ کا سرکولر ڈیٹ تھا اور جو آپ کا 1 اپریل 2022 کا فکر ہے تب یہ 2400 ارب سے زیادہ تھا. تو 3 سالوں میں جو پچھلی حکومت آئی تھی انہوں نے سرکولر ڈیٹ کو ڈبل کر دیا تھا. تو اب جون تک جو فگر آیا ہے وہ تقریباً 2200 ارب کے قریب ہے جس کی مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کا